ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ مگه میشه بگی زهرا مگه میشه فاطمیه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم اس ممدوحہ کا ذکر کریں گے کہ جس کے لیے خود قرآن مجید میں سورہ کوثر، سورہ دہر، آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر جس کا ذکر کر رہی ہے۔ ہم بات کریں گے شہزادی جناب بطول سلام اللہ علیہا، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کو نئے نئے القاب و خطابات نوازے، اور آپ کی مختصر سی 18 سال کی زندگی قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے نمونۂ عمل بن گئی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان، ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناح مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم المکاتب اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ قبلہ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس اسٹوڈیو میں، ہمارے اس پروگرام میں۔ اور ہر طرف آج یہ جو ایام چل رہے ہیں منسوب ہیں شہزادی سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اکلوتی بیٹی کہ جنہوں نے اپنی 18 سال کی زندگی میں دنیا کو نمونۂ عمل بن گئیں اور سلیقہ حیا سکھایا۔ آج ہم اس وقت ترقی کے دور میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی NGOs آرگنائزیشنز بن رہی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ان کو ان کا حقوق، ان کو ان کا حقوق۔ کہیں بچوں کی بات کی جا رہی ہے، کہیں عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، کہیں مزدوروں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت عورتوں کا حقوق جو ہے مسئلہ دنیا کے سامنے ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے میں آپ کا کردار دنیا کے لیے، قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے سے۔ آپ کا کردار اپنے بچوں کے لیے کیسا رہا، اور اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو ہمارے ناظرین، ہمارے ویور ہر طریقے کے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت بھی وہ ہے کہ جس کو ظاہری طور پر بہت مختصر ذمہ داری اور زندگی ملی ہے، لیکن ذمہ داری کے لحاظ سے اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے کہ جو انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہ صرف یہ کہ اسے سمجھا جائے اور پہچانا جائے، بلکہ جو صحیح ہے اسے اپنایا جائے اور جو غلط ہے اسے چھوڑا جائے، یہ سکھانے کے لیے اس کائنات کے مالک نے جو سسٹم اور نظام بنایا ہدایت کا، اس میں ذمہ داریاں ہدایت کی دے کے نبیوں کو، رسولوں کو، ائمہ کو بھیجا۔ جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ہادی آئے، اس میں اس نظام کو پہنچانا بھی تھا، اور اس پر اس وے آف لائف، اصل دین کوئی چند رسموں کا مجموعہ نہیں ہے جو ہم خود بھی سمجھ بیٹھے ہیں اس طرح سے، چند رسموں کو، چند عبادات کو، چند رسوم کو ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ دین تو اس وے آف لائف کا نام ہے کہ جو زندگی دینے والے ہی نے ہم تجربوں کے محتاج نہ رہیں اور تجربے غلط ثابت ہو کہ ہمارے زندگی کو بگاڑتے نہ رہیں، اس لیے اس نے پہلے سے وہ نظام بھی زندگی کے ساتھ ساتھ عطا کیا تھا نبی اور رسولوں کے ذریعے۔ ان کے ذمہ دو کام تھے، ایک اس نظام کو پہنچانا، دوسرے اس پہ عمل کر کے دکھلانا۔ اس لیے نبی یا رسول یا امام یا قرآن کی زبان میں اسوہ، اس کی ضرورت تھی۔ بڑی تعداد ہے، روایات کے مطابق 1,24,000 نبی ہیں، پھر 12 ائمہ ہیں،
لیکن نمونے عمل کے کیسے اس دین پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے جو ذمہ داری اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور ائمہ کے حوالے کی گئی ہے، وہ ذمہ داری پوری کائنات میں خواتین میں جناب مریم معصومہ ضرور ہیں، لیکن ان کے ذمے یہ کام نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے لیے نمونے عمل بن کے دکھائیں اور ان کو ہدایت کریں۔ باقی جو بھی اچھی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، یہ ساری نمونہ ہیں زندگی میں، لیکن ان کے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا تھا، مگر حضرت معصومہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذمے یہ کام کیا گیا، اور بہت مختصر زندگی آپ کی، 18 سال کی کل زندگی ہے، اور واقعاً یہ الہی انتظام ہے اور یہ ان کی زندگی کا ایک معجزہ ہے۔ عام طور پر جب کوئی بڑی شخصیت سامنے ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں جو شخصیتیں اس کے برابر کی نہیں ہیں، اس سے کمتر ہیں، ان پر نگاہ نہیں جاتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو چاند نہیں دکھائی دیتا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شخصیت کی موجودگی میں دوسری کوئی شخصیت بھی اس حیثیت کی نہیں ہے، چاہے وہ مولا کائنات ہوں، چاہے وہ حضرت زہرا ہوں سلام اللہ علیہم، تو فطری طور پر ان پر نگاہ نہیں جائے گی۔ حیات پیغمبر کے بعد، خاتمے کے بعد زندگی باقی رہے جیسے مولا کائنات، تو ان پر نگاہ جانے کی گنجائش رہتی ہے، لیکن حضرت زہرا کی شہادت تو پیغمبر کی وفات کے بہت جلد ہو گئی ہے، 75 دن سے 95 دن کے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے زیادہ کی مدت نہیں ہے۔ تو یہ بھی الہی انتظام ہے کہ چھوٹی سی زندگی اور بڑی شخصیت، ان سے بڑی شخصیت کی موجودگی زندگی، اور پھر خاتون ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں جو بہت سی چیزوں کو پہنچنے سے مانے ہیں خاتون ہونے کی حیثیت سے، اس کے باوجود ان کی زندگی سے سیرت کی روشنی اس طرح نکل رہی ہے کہ پروردگار نے اسی ایک شخصیت کو آخرت قیامت آنے تک کے لیے نمونہ عمل قرار دے دیا۔ پہلو مختلف ہیں، بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے کوئی بھی خاتون، جیسے مرد بیٹا بن کے پیدا ہوتا ہے، بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، آگے بڑھ کے کسی کی زوجہ بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ گفتگو چونکہ یہیں سے شروع کی گئی ہے تربیت کے سلسلے میں، جی اس وقت ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کی تربیت کا، اور تربیت میں بہت چیزیں دخیل ہیں۔ تربیت کہیں پر خود بخود بھی ہوتی ہے، ماحول تربیت کرتا ہے، چاہے وہ ماحول آپ نے کریٹ کیا ہو چاہے کسی نے کریٹ کیا ہو، اس کو بہت بڑا دخل ہے۔ اگر ماحول میں خرابیاں ہوں تو اس وقت جو ذمہ دار ہیں تربیت کے، ماں باپ ہیں جن میں پہلے مرحلے میں، اور اس میں بھی باپ سے پہلے ماں کے تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، باپ کا مرحلہ کچھ بعد میں ہی آتا ہے، اس میں ماں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت جو مسائل ہیں ہمارے، اس میں جو اخلاقی گراوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے زندگی میں مسائل ہیں، ایک چھوٹی سی چیز لفظوں کے اعتبار سے ہے، خود غرضی جسے میں کہہ سکتا ہوں، پورے ماحول پہ خود غرضی کی کیفیت طاری ہے، جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو برا نہ لگے، میرے جوان اگر سن لیں تو شاید متوجہ بھی ہو جائیں کہ اگر موٹر سائیکل سے اتر رہے ہیں تو سڑک کے پیرالل موٹر سائیکل سیدھی کھڑی کرنے کے بجائے جیسے ٹیڑھی موٹر سائیکل سے اترے ہیں ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور جو موٹر سائیکل سڑک کا 1.5 فٹ لیتی وہ 5 فٹ جگہ روک رہی ہے، اور پھر دوسرا اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے، اور پھر جام لگ رہا ہے اور راستہ چلنا سب کو دشواری ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی وجہ یہ ہے کہ بس میں نے اپنی ذات کو پیش نظر رکھا ہے کہ میری پریشانی نہیں ہے بس۔ تو یہ ایک طرح کی خود غرضی کا ماحول، میں نے ایک نمونہ رکھا ہے، اسے بے حساب نمونے ہیں۔ ہمارے مذہبی اجتماعات میں چلے جائیے، جوتے چپل اتار کے جائیے، واپس آئیے، دیکھیے پہچان ہی نہیں ملے گی شکل، لگے گا کسی سٹی بس کا سفر کر کے اترے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ اس میں خود غرضی ہے، اس کے پیچھے دوسروں کا خیال نہ کر کے جینا ہے۔ اب ہمارے مادی وسائل بہتر ہوئے ہیں، پہلے ہم غربت کی وجہ سے بہت سی اچھائیاں سیکھ لیتے تھے، گھر میں کھلونا ہوتا نہیں تھا، ایک آ گیا تو سب کو مل بانٹ کے کھیلنا ہے، اب ہر ایک کے پاس فراوانی ہے۔ پہلے ایک بستر میں کئی بچے لیٹنے پہ مجبور تھے، ایک لحاف میں 2 3 بھائی بہن، اب ہر ایک کا کمرہ الگ الگ ہے، تو شیئر کرنا ختم ہو گیا، ایثار ختم ہو گیا، دوسرے کا خیال کرنا ختم ہو گیا۔
یہ سب ماحول سے وہ خرابیاں آ رہی ہیں جن پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس میں ماں کی اور باپ کی بنتی ہے کہ وہ اپنی اچھی عادتوں کو منتقل کریں اور اپنی کوئی بری عادت بچوں تک نہ جانے دیں، جس کے لیے کہ خود بری عادت چھوڑیں، لیکن ماحول سے بچانا بڑا کام ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جن بچوں کو پالا ہے وہ ایک تو الہی ذمہ داری لے کے آئے ہیں جو ائمہ طاہرین ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم ہیں، اور یہ جس ماحول میں جس گھر میں ہے وہاں ماحول کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، گھر کے اندر کا ماحول بھی عبادت کا اور حقوق ادا کرنے کا ہے۔ گھر کے باہر نکلتے ہیں تو مسجد ہے، مسجد میں بھی اچھائیوں کا ماحول ہے، پھر مدینہ بھی رسول کا شہر ہے جہاں انسانیت کو نافذ کیا گیا اور انسانی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب روایات میں ہم بار بار فضیلت کے تذکرے پر طور پر یہ بات پڑھتے ہیں کہ کم سنی میں جب آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لاتے تھے گھر میں، تو حضرت زہرا پوچھتی تھیں کہ کیا سن کے آئے ہو، آج کیا سیکھ کے آئے ہو، اور وہ پورا خطبہ پیغمبر کا سنا دیتے تھے۔ تو اس کو بطور فضیلت تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اس میں ہدایت کا بھی پہلو ہے، اور ان کی ساری زندگیاں وہ ہیں جن کی زندگی کا کوئی لمحہ فضیلت سے بھی خالی نہیں ہے اور ہدایت سے بھی خالی نہیں ہے۔ ہدایت کا پہلو اس میں سامنے کا ہے بالکل۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کی بات مجھے یاد آتی ہے، ہم سب کے مربی اور محسن تھے پوری قوم کے۔ وہ فرماتے تھے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے، حقوق ادا کرنے کا ماحول ہے، مسجد ہے دروازے پر، وہاں بھی گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا ہے، پھر مدینے کی گلیاں ہیں جہاں نظام دین کا نظام رائج ہے، اور اس کے باوجود جب بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور گھر میں اندر آتا ہے واپس، تو ماں پوچھتی ہے کیا سیکھ کے آیا ہو۔ تو اس میں ایک بڑا تربیت کا پہلو موجود ہے کہ ماحول کی خرابیوں سے بچانے کے لیے ماں باپ اس بات پہ بھی نگاہ رکھیں کہ آپ نے گھر میں کوئی انہیں خرابی برائی سیکھنے نہیں دی، آپ نے اچھائیوں کی طرف ان کا رخ کیا ہے، لیکن گھر کے باہر جو ماحول تھا اس سے وہ کتنی برائیاں سیکھ رہا ہے، اس سے بچانا، یہ بھی حضرت زہرا کی زندگی کا ایک پیغام ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور بڑھ جاتی ہے کہ اب گھر کے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بڑی مصیبت جو اس وقت آئی ہے، وہ ساری خرابیاں جو گھر کے باہر ڈھونڈنا پڑتی تھیں اب وہ گھر کے اندر نیٹ کے ذریعے سے اور ان ذریعوں سے آ گئی ہیں، لہذا زیادہ جاگنے اور زیادہ بیداری کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں ذمہ داریاں ہماری اور بڑھتی چلی ماں باپ کی ذمہ داریاں مسلسل بڑھ رہی ہیں کہ ترقی میں اچھائیاں بھی تیزی سے پھیلتی ہیں، وسائل بڑھ گئے ہیں، تو کوئی اچھی بات ہے وہ بھی تیزی سے پھیلے گی، اور کوئی بری بات ہے وہ بھی تیزی سے پھیلے گی، لیکن دیکھنے کو تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ بری باتیں تیزی سے پھیل جاتی ہیں اور اچھی باتیں تیزی سے نہیں پھیل پاتی ہیں، لہذا یہ خطرات تو بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے بڑا قیمتی اشارہ، ناظرین ہمارے مہمان مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، ان پہلوؤں پر ہم اس ذریعے سے آپ تک چیزیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا ایک میسیج دیا آج کے اس پروگرام میں کہ ہم بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، باہر سے کیا سیکھ کر کے آئے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ بچہ باہر سے ہی سیکھ کے زیادہ آ رہا ہے، بہت کچھ باہر سیکھ کیونکہ رہا ہے۔ ہم نے، میں بلا تکلف یہ کہہ سکتا ہوں، بنام شب بیداری، بنام جلوس، بنام مجلس، اور جو ہمارے دینی اقدامات ہوتے ہیں جو تربیت کے لیے ہیں، ان میں بچے کو بھیج تو دیا ہے، لیکن بچہ وہاں سے سیکھ کے کیا آ رہا ہے یہ ہم شاید زحمت نہیں کر پاتے ہیں بچوں سے پوچھ پانے کی۔ اگر اس کو ہم سیکھیں تو سوشلائزیشن، سائیکالوجی کا بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے جسے ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں، جو بچوں کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت معنی رکھتا ہے۔ آج ایک مسئلہ، چونکہ ہم شہزادی کو تو مانتے ہیں لیکن شہزادی کی کتنا مانتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ حجاب کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ایک یہ چیز گھر کر گئی ہے کہ حجاب اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم جس سوسائٹی میں جا رہے ہیں، جس محفل میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ تو شہزادی کے اس کردار کو جو آپ نے اہمیت دی ہے اور لڑکیوں کے لیے بتایا ہے، عورتوں کو بتایا ہے کہ خواتین کے لیے کتنا ان کے لیے یہ اہم ہے۔ آج سوسائٹی کے اندر جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، خاص طور سے جو عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، اس میں پردے کا کتنا دخل ہے؟ بہت حساس مسئلہ ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بہت سے احکام الہی ہیں، دین، میں نے ابھی عرض کیا کہ پورے دین چند
کاموں کے انجام دینے ایک نام نہیں ہے، بلکہ دین اس نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بے شک۔ اور اس میں سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ جس نے ہمارا جسم بنایا ہے اور ہمارے جسم کے جتنے حصے ہیں ان کی جتنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو وہ پورا کر دیتا ہے ہمارے جسم کے اندر، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے، کیا کیا اس کی ضرورت ہے، وہ سب ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں وہ چیزیں، اور اسی مقدار میں اتنی ہی اسی وقت اس کو ملتی ہیں جتنی اس کو اس وقت ملنا چاہیے۔ جب ہم بے اعتدالی کرتے ہیں تو وہ نظام بگڑتا ہے، اس کے بعد بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں کا دودھ جو بچہ مثال کے طور پہ پیتا ہے، جس پر بہت زور دیا گیا، دین نے شروع سے زور دیا۔ حجاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں کہہ دوں کہ ایک زمانے میں میری جوانی کے دور میں ماں کے لیے دودھ پلانا بھی پچھڑے ہونے کی علامت بن گیا تھا۔ شیشی سے پلانا فیشن تھا، ڈبے کا دودھ شیشی سے پلایا جائے، فیشنیبل ماں ہے، اور جو اپنا دودھ پلا رہی ہے وہ پچھڑی ہوئی ہے۔ تو زمانہ کس چیز کو کب برا قرار دے گا اس کا تو پتہ نہیں ہے، اور زمانے کے پیچھے اگر دوڑتے رہیں گے تو پھر گھماتا ہی رہے گا، کہیں ٹکنے نہیں دے گا اور کسی پہلو پہ چین نہیں لینے دے گا۔ لہٰذا یہ بات تو دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کسی لمحے چین نہیں لینے دیں گے۔ وہ باپ بیٹے اور ان کے گدھے کی سواری کا قصہ مشہور ہے، دونوں بیٹھے تو اعتراض، دونوں اتر گئے تو اعتراض، ایک بیٹا کسی صورت چین نہیں لینے دیا۔ تو زمانے کے پیچھے دوڑنا نہیں چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مالک نے جو ہمیں بنایا ہے تو ہمارا پورا جسم، ہمارا پورا وجود، اور اس کے اندر کتنے حصے ہیں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور ان کی کیا ضرورتیں اور کس وقت کتنی ضرورت پوری کر رہا۔ ماں کا دودھ ڈبے، اب آپ ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے، جیسے سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جان لیوا ہے، ویسے لکھا ہوتا ہے سب سے اچھا ہے۔ نہ اس کا اثر کسی پہ ہوتا ہے، نہ اس کا اثر کسی پہ ہوتا ہے۔ فیشن میں اب بھی ڈبے ہی پلایا جا رہا ہے، لیکن سائنس آج وہیں واپس آ گئی کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے ہے۔ ڈبے میں لکھا ہوتا ہے 1 مہینے کے انفینٹ کے لیے، 1 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، لیکن وہ تو ہر لمحے بچہ بڑھ رہا ہے۔ 6 مہینے تک ایک ہی اسٹیج پہ تو نہیں رکا ہوا ہے کہ 6 مہینے تک یہی خوراک اس کی چلتی رہے گی۔ وہ تو ہر منٹ، ہر سیکنڈ ڈیولپ کر رہا، بڑھ رہا، تو اس کے جسم کی ہر سیکنڈ، ہر منٹ ضروریات بدل رہی ہیں۔ یہ آپ سو کے اٹھا ہے تو کیا ہے، اب کھیل کے آیا ہے تو کیا ہے، ضروریات بدل رہی ہیں۔ ڈبہ یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام وہ ماں کا سینہ کرے گا جہاں سے اس وقت کی خوراک کی تیاری مالک کے دیے ہوئے نظام پر جسم کر رہا ہے۔ لہذا ہر خوراک اس وقت کی کیا ضرورت ہے وہ مالک وہی ہے جس نے جسم بنایا، وہی جانتا ہے۔ اور اس میں ہمیں آج تک کوئی شبہ نہیں ہوا، کوئی بھی آج تک یہ کہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ اس نظام میں کوئی خلل ہے، چاہے اس نظام کو بنانے والا کسی خدا کو مانے، گاڈ کو مانے، بھگوان کو مانے، یا کسی کو نہ مانے، لیکن یہ نظام جو ہے، سسٹم دنیا کا، اس میں کوئی خلل کہیں آج تک ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ جو صاحبان ایمان ہے اس سے میری مراد صرف مسلمان نہیں، صاحبان ایمان یعنی جن کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات پکی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، یونیورس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی ہے، ان سے میں بات کر رہا ہوں۔ ان سے بھی بات کر سکتا ہوں جو نہیں مانتے ہیں، نیچر کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر فطرت اور نیچر ہی یہ زندگی چلا رہی تو فطرت اور نیچر ہی تو پھر نظام بھی دے گی، نظام حیات، اس میں بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی تجربے سے اپنے لیے زندگی کا نظام نہیں بنا سکتا، تجربوں میں گزرتا جائے گا، بدلتا رہے گا۔ اسی لیے ملکوں کے کانسٹیٹیوشنز بدلتے ہیں، اسی لیے قوانین بدلتے ہیں، بالکل اب جو نظام چلایا جاتا ہے الٹ کے دوسرا نافذ ہو جاتا ہے، وہ اتنے غلط گزر گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری پہلی کمی یہ ہے جو ہم مسلمان ہو کے بھی ہے ہمارے اندر، اور جو باہر سے دیکھا جا رہا دین وہ تو اور بری تصویر ہے، ہم احکام خدا کو ٹھیک سے سمجھے نہیں، دین کے احکام کو سمجھے نہیں۔ حجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا، ہم نے اس میں خود ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے حجاب کو جس شکل میں پیش کیا اس شکل میں پیش کرنے کا نتیجہ ہوا کہ وہ ایک زندگی کی مصیبت بن گیا۔ بات یہ ہے کہ حجاب ہے کیا اور کیوں ہے؟ بنیادی سوال یہی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں جس نے بنایا ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہی نظام دینے والا ہے۔ اور میرے خیال سے میرے سننے والے بھی اردو ہندی جتنے سننے والے ہیں ابھی تک الحمدللہ بہت کم لوگ ہیں ہمارے بھارت میں بھی اور اس سے باہر بھی جو اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ ہے، وہ کسی نہ کسی کو مانتے ہیں۔ ان میں ایتھیسٹ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں،
بات میری ان سے بھی ہے، وہاں خدا کی جگہ وہ فطرت رکھ لیں، نیچر رکھ لیں، جو سبزی چاہے رکھ لیں۔ ان احکام کو سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی میں جو چیزیں نقصان دہ ہیں اور اتنی نقصان دہ ہیں کہ ان خطروں سے بچانا ضروری ہے، ان چیزوں کی پہچان بہت سی تو ہمیں ہماری عقلوں سے دی ہے اور بہت سی تجربے سے سامنے آتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر تجربے کا وقت گزر جانے کے بعد نقصانات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ تجربے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ نے زندگی چلانے کے لیے، اللہ کرے کہ میں ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں ٹھیک سے کہہ سکوں، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہر زندہ میں جو اس کے اندر روح ہے، بلکہ درخت بھی، میں نہیں چاہتا سائنس کی کوئی ایسی بات میری زبان نکلے جو غلط ثابت ہو، اس لیے میں بات نہیں کرتا سائنس کے موضوعات پر، لیکن جانور میں، بلکہ درخت میں بھی، پھر جانوروں میں، پھر انسانوں میں نر اور مادہ ہیں۔ زندگی چلانا ہے، شروع بھی انہی سے ہوگی، چلے گی بھی ان دونوں کے ملنے سے۔ زندگی کو بچانے کے لیے، زندگی کو چلانے کے لیے بہت چیزیں ہمیں کھانا ہے، اس لیے کہ زندگی اس کے بغیر بچ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ اسی طرح سے خواہش رکھی ہے، جنس کی خواہش، سیکس کے لیے، یہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن یہ جیسے ہر خواہش بے قابو ہو کے نقصان پہنچاتی ہے، اگر آدمی کھانے کو، بھوک کو بے قابو ہو جائے، زیادہ کھائے یا دوسروں کا لوٹ کے کھائے، مار کے کھائے، تو یہی تباہی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ خواہش ہے جو زندگی کی ایک ضرورت ہے، لیکن جیسے کھانے کی خواہش آدمی ایک نظام کے تحت پابند ہو کے پورا کرے گا تاکہ دوسروں کے حقوق کو تباہ نہ کرے، اور کھانا اگر میں کسی کا خدا نخواستہ چرا کے بھی کھا لیتا ہوں تو اس سے بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو جنسی خواہش ہے، یہ اگر کسی نظام اور اصول کے تحت نہ چلے، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، جہاں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، تو یہ وہ بدترین صورتحال ہو جائے گی جس کے بعد زندگی چل نہیں پائے گی۔ اور جہاں یہ نظام ٹوٹا ہے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کتنے مردوں کے بچوں کو لے کے پال رہی ہے، اور وہ اکیلی ذمہ دار ہے، اور اسے باپ غائب ہے، جبکہ یہ زندگی دو کے بغیر نہیں چلتی۔ تو یہ اللہ نے جو جنسی خواہش کا جذبہ رکھا ہے، یہ زندگی کو آباد رکھنے کے لیے، لیکن اس کو بے قابو ہونے سے بچانے کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہے، جس کو شادی کہتے ہیں۔ شادی اس لیے ہے کہ اس کے بعد ذمہ داریاں تقسیم ہوں گی، کون اس زندگی کے چلانے میں کون سے کام اس کے ذمہ مین ہیں، کون مددگار ہے، اور شادی اس لیے بھی کہ اگلی نسلوں کی ذمہ داریاں بھی تقسیم ہوں گی، میراث تقسیم ہوگی، رشتے بنیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، پورا ایک سسٹم ہے جو جی۔ تو شادی اس لیے ہے۔ اب تو شادی سے بھی انکار ہو رہا ہے، اب تو لائف پارٹنر کے نام سے۔ اس کے بعد آخری عمر میں میں بھی 60 سال کا ہو چکا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ڈھل جاتی ہے عمر اور پوچھنے والے نہیں رہ جاتے، اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا، تو سب شادی کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں خطیب اعظم مولانا غلام عسکری کا نام پھر لیتا ہوں میں، وہ مربی ہیں، ان کی مثالیں جہاں ہیں ان سے بہتر مثال مجھے ڈھونڈے نہیں ملتی۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے چوراہے پر لائٹ لگی ہے، سگنل ہے، تو وہاں گاڑی رکنا ہے، تو اس سے پہلے اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں تاکہ 70 60 80 100 کی اسپیڈ کی گاڑی ایک دم سے لائٹ پہ آ کے ایکسیڈنٹ نہ کرے اور نہ رک پائے، یہ نہ ہو۔ لہذا پہلے سے اسپیڈ بریکر بنا کے انہیں اسپیڈ کو توڑ دیا جاتا ہے تاکہ عین وقت پر حادثہ نہ ہو۔ اسی لیے بہرحال اسلام ہی نہیں، ہر دین اس بات کا قائل ہے کہ مرد و عورت کے درمیان رشتہ آزاد نہیں ہے، ایک نظام ہے شادی کا، اس شادی کے تحت اس رشتے کو قائم ہونا چاہیے تاکہ ذمہ داریاں تقسیم ہوں اور ایک فیملی بنے اور فیملی چلے۔ اور دنیا جو فیملی توڑ چکی تھی وہ پھر فیملی جوڑنے میں لگی ہوئی بھی ہے۔ اب اس کے بغیر یہ اتنا، جیسے انسان بہت بھوکا ہے تو پھر وہ لوٹ کے کھائے گا۔ ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں، معاشرے میں وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ شادیاں دیر میں ہو رہی ہیں، لمبی بھوک ہو گئی ہے۔ اس میں اسلام اس طرح کے حجاب تو بات کی بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت کا ایسی جگہ جہاں کسی اور کے آنے کا چانس نہ ہو، وہاں ساتھ میں جمع ہونا حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نامحرم کو ضرورت کے تحت دیکھنا، نامحرم مطلب مرد عورت کو، عورت مرد کو،
میں ٹکٹ لینے گیا ہوں، وہ خاتون بیٹھی ہیں، ان سے ٹکٹ خریدنا ہے، میں ان سے بات کروں گا، ان کو پر نگاہ بھی پڑے گی، اس پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن ضرورت سے آگے لذت کے لیے، مزہ لینے کے لیے دیکھنا حرام ہے، ٹچ کرنا حرام ہے۔ ہوتا اسلام پابندیاں لگا رہا، لیکن یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ یہ اسپیڈ بریکرز ہیں۔ دیکھنے سے آگے بڑھیں گے چھونے تک، چھونے سے آگے بڑھیں گے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر کسی بھی سسٹم کے اور کسی بھی دھرم کے، مذہب کے قائل ہیں۔ حجاب بھی انہی میں سے ایک چیز ہے۔ حجاب وہ رکاوٹ ہے جو اس بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، جو بڑا نقصان اگر ان سرحدوں کو توڑ دیا جائے تو پھر اس بڑے نقصان سے بچنا ممکن نہیں رہ جائے گا۔ حجاب بڑے نقصان کے بچنے کے لیے تھوڑا پرہیز بھی کیا جاتا ہے، اس پرہیز میں آدمی کو لگتا بھی ہے کہ ہم اس چیز سے محروم ہو گئے، جبکہ حجاب ایسا کسی چیز سے محروم نہیں کرتا ہے۔ حجاب یا پردہ نہ تعلیم سے محروم کرتا ہے، نہ کاروبار سے محروم کرتا ہے، نہ روزی کمانے سے محروم کرتا ہے، نہ سوشل زندگی بسر کرنے سے محروم کرتا ہے۔ دنیا میں وہ جگہیں ہیں بھی جہاں حجاب کے ساتھ ساتھ خواتین اپنی زندگی کے سارے کام انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ کی کمی ہے کہ ہم اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے۔ نہیں، ہم حجاب کو جو لوگوں کے سامنے جو حجاب جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حجاب کا مطلب یہ ہوا کہ عورت تو گھر میں قید خانے میں نے وہی عرض کیا کہ یہ غلط فہمی ہے۔ قید خانے میں رکھنے کے، گھر میں بند کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اسلام سے اور حجاب سے۔ وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتوں کا مسئلہ ہے، اور میں تھوڑی صراحت سے کہتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے، خاتون کو اپنے شوہر کو اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا گھر سے نکلنا یا کچھ ایسا کرنا جو اس ضرورت کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، اس کی اجازت نہیں دیتا مذہب، اس لیے کہ وہیں سے پھر بے روی شروع ہو جائے گی، وہ ضرورت پھر کہیں اور پوری کی جائے گی۔ تو ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جس میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب بنت رسول سلام اللہ علیہ کا، اور آپ کی زندگی قیامت تک کے عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اس ذکر میں، اس سلسلے میں چونکہ ہم نے حجاب کا ذکر کیا ہے اور بات کی ہے، ہم چاہیں گے شہزادی کا بہرحال پوری زندگی، آپ کے 18 سال کی مختصر سی عمر جو ہے نمونہ عمل ہے۔ آپ نے عورتوں کے لیے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو زندگی میں نہ مل جائے۔ اس موقع پہ بی بی کے توسط سے اس میں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کے ارشادات کو کم سے کم وہ قوم جو مجلسیں سنتی ہے وہ تو سال بھر سنتی رہتی ہے۔ نابینا کو پیغمبر لے کے آ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ رک جائیے بابا، وہ تو نابینا ہے۔ تو دو وجہ بتائیں، ایک وجہ روایات میں یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھیں گے تو میں تو دیکھوں گی، ایک بات، اور دوسرے جسم کی خوشبو تو منتقل ہوگی۔ تو اس حد تک ہے وہاں تو معاملہ، اور بہرحال یہ روایت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے اور متواتر کتابوں میں منتقل ہوئی ہے کہ عروج قرار دیا اس بات کا کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ تو ہر کام جو کیا جانا ہے اس کی ایک اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے اور ایک کم ترین کوالٹی ہوتی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ کوالٹیز ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بتا رہی ہیں۔ ان اعلیٰ کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کم سے کم اپنی نگاہوں کو اس حد تک کنٹرول کریں اور اپنے جسم کو اس حد تک چھپائیں کہ جو دوسرے کو جانور بننے کی طرف نہ لائے۔ ایک بہت حساس بحث ٹی وی میں دیکھتا رہتا ہوں اور بڑا اس پہ بہت جھگڑا بھی ہوتا ہے، لوگوں میں بحث بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کبھی کہہ دیا بچیوں سے کہ تھوڑا تم بھی لباس پہن کے نکلا کرو، تو ایک مصیبت اس کی جان کی آ جاتی ہے، اور میں تو جو ملا کہلاتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہوں۔ حالانکہ فارسی میں ملا اسے کہتے ہیں جو بہت پڑھا لکھا ہو، اب وہ ہماری بول چال کی زبان میں جاہلوں کے لیے اور جو جاہل ہوں اور پڑھے لکھے بنے ان کے لیے کہا جانے لگا ہے، جو رسم و رواج رائج کریں، ورنہ یہ لفظ فارسی سے آیا ہے اور
فارسی میں جب کوئی بڑا عالم ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے ملاس، مطلب پڑھا لکھا ہے. جیسے صدیوں میں علامہ کسی کو کہا جاتا تھا، اب ارے کو کہا جانے لگا، ویسے ملا تو بیچارہ اور ذلیل ہو گیا، ورنہ ملا پڑھے لکھے کو کہتے ہیں. تو میں ان معنی ملا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ اس معنی میں ملا نہیں ہوں جن معنی میں آج کہا جاتا ہے، اس کا قائل بھی نہیں ہوں. میرے گھر میں سب پڑھے لکھے بچے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، حجاب کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کسی چیز میں انشاءاللہ محروم نہیں ہیں. بہرحال اعلیٰ کوالٹی ہے وہ جو حضرت زہرا نے بیان کی ہے. ہم کو کم ترین اس میں جو جگہ ہے وہاں پر تو ہونا چاہیے. وہ تو نابینا کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشبو تو آ سکتی ہے، یہاں تیاری میں خوشبو لگا کے باہر جانا ہے، کیا کیفیت پیدا ہو گئی. پورا دین سکھاتا ہے کہ گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے، جس کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنا ہے، وہ رشتہ ہے تمہارا، اس کے لیے اچھی شکل و صورت اور لباس اور زینت کر کے رہو. اب ہمارے ہاں باہر جانے کے لیے سب الٹ گیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں یہ سب چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، لیکن اب تو ہم نے محسوس کر لیا جس نے جو طے کر لیا وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے فیور میں دلیلیں لاتا ہے. اسی میں یہ لباس والی بات بھی ہے. اگر جو حادثات ہوتے ہیں جو انتہائی ناگوار ہیں، ان ناگوار حادثات میں اگر کوئی کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹی کو بھی تھوڑا کیوں اس خطرے میں اپنے کو ڈالے. اگر کوئی درندہ ٹہل رہا، اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آس پاس ابھی چند دنوں پہلے خبر آئی تھی کہ کوئی جانور درندہ کسی اسکول میں آ گیا تھا، چیتا یا کوئی چھوٹی چیز تھی اسے، تو اگر خبر بھی ہو جائے گی تو ہم اس وقت باہر نہیں نکلنے دیں گے، بچوں خود بھی نہیں نکلیں گے. تو درندے چاہے جس وجہ سے تیار ہوئے ہیں، ان درندوں کے تیار ہونے کے بھی اسباب ہیں. اس میں نشہ ہے، اس میں ہمارے نیٹ کے ذریعے آنے والی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو درندہ بناتی ہیں. ان میں دیر میں شادیاں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو درندے معاشرے میں ڈال رہی ہیں. وہ فلمیں ہیں، وہ سب چیزیں مل کے درندے تیار کریں. اگر ہمیں معلوم ہے کوئی درندہ باہر ٹہل رہا ہے، لاکھوں لوگوں میں 2 درندے ہیں صرف، تو پھر اس درندے کی رینج میں ہم کیوں آئیں اور کیوں آنے دیں؟ اگر ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بھوکا آدمی، معاف کریں گے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ قابل برداشت ہے کہ نہیں. کوئی کئی دن سے بھوکا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہو، رکھ دیا جائے تو جھپٹا مار کے کھا لے گا، غلط کر رہا ہے. تو یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے. خود کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں. ہماری بچیاں کیوں اپنے کس لیے لباس اتار کے سڑک پہ، کم لباس پہن کے سڑک پہ جانا چاہتی؟ اگر انسانی ضرورت ہے تو مرد بھی ایسے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن صرف عورتوں ہی پہ ساری اوریانیت کا زور کیوں ڈالا جا رہا؟ ان کو آزادی کے نام پہ یہ سمجھایا جاتا ہے یہ آزادی ہے، جبکہ وہ شاید آزادی کے نام پر انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی سازش ہے. بہت قیمتی میسج آپ نے آج اس ترقی کے دور میں، جب جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں، جبکہ اس ترقی کے دور میں بڑھتے ہوئے فسادات، عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی، ان کا جو شوشڑ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اسلام نے ان چیزوں پر زور دیا ہے اور ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں. اور خود بنت رسول سلام اللہ علیہ نے اپنے کردار سے لوگوں کو سلیقہ حیات سکھایا ہے. تو ناظرین، آپ نے سنا اور محسوس کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اسے ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی پرسکون ہو اور کامیاب گزر سکے، جس میں ہم ان کی بارگاہ میں اور ان کے سامنے بھی سرخرو ہوں کہ جن کی ہم سے توقعات ہیں. تو آئیے آخر میں ہم جناب بطول سلام اللہ علیہ کا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو میں قبلہ کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ میسج بھی ہوگا ان سارے چیزوں کے ساتھ، کہ ہم نے بنت رسول سلام اللہ علیہ کو دین میں مددگار پایا. تو دین نام ہے کامیاب زندگی کا، دین نام ہے ہماری سکسیس کا، ہماری ایک بہترین پرسنالٹی کا، ایک اچھی شخصیت کا، جسے زمانہ یاد کرے
اور زمانہ جس سے کچھ سیکھتا رہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری زندگی شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس کردار پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیں، ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے، اور ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ ہم یہ جو ایام چل رہے ہیں جن میں ہم بنت رسول سلام اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی سے ہم کچھ درس لیں اور سیکھیں، اور سیکھ کر کے اپنی جو زندگی کی بے چینیاں ہیں دنیا میں، ان بے چینیوں کو دور کر کے ہم اپنی پرابلمز کو سالو کریں اور ہم کامیاب ہوں۔ تو ناظرین ہمیں بھی اجازت دیں، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ فاطمیه بشه آسمون نگیره مگه میشه